السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں بے زباں عشق کے قسط نمبر 5 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، بتایا کریں، اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ تو پلیز مجھے اپنے کامنٹ اور لائک اور ویوز سے لازمی موٹیویٹ کریں، کیونکہ میری موٹیویشن جو ہے نا آہستہ آہستہ لوز پڑتی جا رہی ہے۔ تو زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ناول کی طرف۔ رات کے سناٹے میں بستی نرالی پور کی خاموشی اب نینا کو ڈرانے لگی تھی۔ کچے مکان کے ایک کونے میں زمین پر بچھی میلی سی چادر پر وہ دو زانوں بیٹھی اپنے گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ صحن میں تاریکی تھی، مگر اس تاریکی میں بھی اسے شمیم کی وہ درندہ صفت آنکھیں دکھائی دے رہی تھی جو کل اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ سہم گئی۔ ہر گزرتی آہٹ اسے شمیم کے قدموں کی چانپ لگتی تھی۔ آج فریضہ بیگم وقت پر آ گئی تھی، اس لیے وہ بچ گئی، لیکن نینا کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ عارضی سکون ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، اگر اگلی بار شمیم نے کوئی ایسی حرکت کی تو وہ کیا کرے گی؟ وہ تو اتنی کمزور ہے کہ اپنی حفاظت تک کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر چادر پر گر رہے تھے۔ اسے وہ لفظ یاد آ رہا تھا جو فریضہ بیگم آج اس کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ بد کردار، یہ لفظ اس کے کانوں میں زہر کی طرح گھل رہا تھا۔ وہ جو اپنی زندگی میں ایک بار بھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ پائی تھی، اسے بد کردار کہا جا رہا تھا۔ جس نے اپنی 16 سالہ زندگی، اپنے سارے ارمان اور اپنی ساری خوشیاں ان کے جھوٹے برتن مانجتے اور کپڑے دھوتے گزار دی تھی۔ اسے گالی دی جا رہی تھی۔ یہ گالی اس کی پوری زندگی سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ تو ایک ایسی دلدل میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی آسرا نہیں، کوئی مسیحا نہیں۔ وہ اپنی سحر انگیز آنکھوں سے آسمان کے اندھیرے کو گھورنے لگی۔ آج ان آنکھوں میں جگنوں والی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک ویرانی تھی، ایک ایسی بے بسی جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ وہ مظلوم تھی، مگر اس کی مظلومیت کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ وہ مڑی اور لیٹ گئی، اپنی باریک چادر کو سر تک کھینچ لیا، جیسے وہ چادر اسے دنیا کی نظروں سے چھپا لے گی۔ باہر کتے کے بھونکنے کی آواز آئی تو وہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ خود کو سمیٹ کر ایک چھوٹا سا وجود بن گئی، اس امید کے ساتھ کہ صبح نہ ہو، کیونکہ صبح ہوتے ہی اسے دوبارہ اسی گھر، اسی تانوں اور اسی شمیم کے سامنے جانا تھا۔
وہ روتے روتے تھک گئی تھی۔ اس رات نینا کی خاموشی میں ایک طوفان پل رہا تھا، ایسا طوفان جسے شاید اب کسی کا سہارا درکار تھا، کیونکہ اس کی ہمت اب جواب دے چکی تھی۔ دوپہر کی تپتی دھوپ صحن میں بکھری ہوئی تھی، مگر فریضہ بیگم کے دل میں جلتی آگ اس دھوپ سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ وہ غصے سے بھری ہوئی گھر کے باہر والے بیٹھک میں اپنی ہم عصر اور گاؤں کی ایک چالاک عورت سلطانہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سلطانہ جو اپنی زبان کی کڑواہٹ اور چالاکی کے لیے پورے گاؤں میں جانی جاتی تھی، فریضہ بیگم کی شکایتیں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ سلطانہ، تو سچ کہتی ہے، یہ لڑکی میرے گلے پڑ گئی ہے۔ فراز کا تو بس نام ہی ہے، اس کے بعد اب سب بوجھ مجھ پر ہے، اور یہ نینا شکل سے معصوم بنتی ہے، مگر میرے گھر کا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے اس نے۔ میری بیٹی کا بسا بسایا گھر اجاڑنے پر تلی ہوئی ہے۔ اب تو جی چاہتا ہے اسے کسی طرح اس آنگن سے نکال باہر کروں۔ فریضہ بیگم نے حقارت سے نینا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دور صحن میں جھکی مٹی کے برتنوں کو سنوار رہی تھی۔ سلطانہ نے ایک گہری نظر نینا پر ڈالی، پھر مسکرا کر فریضہ بیگم کی طرف دیکھا۔ میری مانو تو اس بلا کو گھر سے نکالنے کا بہترین طریقہ اس کی شادی ہے۔ اسے کسی اور کے گھر بھیج دو، جان چھوٹے گی تمہاری۔ فریضہ بیگم نے لمبی سانس بھری اور بے بسی سے کندھے اچکائے۔ شادی؟ اور کہاں سے کروں؟ نہ تو فراز کے پاس اب کچھ بچا ہے، اور نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے ہیں۔ یہ مٹی کے برتن بنا کر کتنا ہی کما لیتی ہے، بس گزر بسر ہو جاتی ہے اور کچھ مدد فرزانہ کر دیتی ہے۔ جہیز اور شادی کے اخراجات کہاں سے پورے کروں؟ سلطانہ کچھ پل خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتری۔ وہ ذرا آگے کی طرف جھکی اور سرگوشی کے انداز میں بولی، تمہیں خرچے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں فریضہ، بس تم ہاں کرو۔ میں ایک ایسے بندے کو جانتی ہوں جو غریب لڑکیوں کے رشتے کرواتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لڑکی والوں سے نہیں، بلکہ جو اس کے پاس آتا ہے اسے الٹا منہ مانگی رقم دیتا ہے۔ یہ سن کر فریضہ بیگم کے چہرے پر حیرانی کے سائے لہرائے۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، گویا وہ سلطانہ کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ منہ مانگی رقم؟ کیا مطلب؟ سلطانہ نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بات مکمل کی۔ مطلب صاف ہے، وہ لڑکی لے جاتا ہے اور بدلے میں تمہیں اتنے پیسے دے گا کہ تمہارے گھر کی کایا پلٹ جائے گی۔ نہ تمہیں جہیز دینا پڑے گا، نہ ہی خرچہ کرنا پڑے گا۔ فریضہ بیگم کے اندر کا لالچ بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نینا کی طرف دیکھا، جو بے خبر اپنے کام میں گم تھی۔
فریضہ بیگم کی آنکھوں میں لالچ کی وہی چمک تھی جو کسی شکاری کی آنکھوں میں شکار کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ اس نے ایک بار پھر صحن کے کونے میں بیٹھی نینا پر نظر ڈالی جو بے خبر اپنے کام میں مگن تھی۔ فریضہ بیگم کے ذہن میں پیسوں کی وہ ڈھیریاں گھومنے لگیں جن کا خواب سلطانہ نے اسے دکھایا تھا۔ اس کا ضمیر جو برسوں پہلے ہی تلخیوں میں کہیں دفن ہو چکا تھا اب صرف نوٹوں کی گنتی میں مصروف تھا۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر سلطانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی اور پراسرار آواز میں بولی، اگر ایسا ہے تو پھر سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فراز تو ویسے بھی بوجھ بن چکا ہے اور اس لڑکی کا وجود بھی میرے لیے وبال جان ہے۔ سلطانہ مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں قراحت اور مکاری ملی ہوئی تھی۔ بس پھر پکا سمجھو وہ شخص جلدی سے یہاں آئے گا، وہ شخص جلدی ہی یہاں آئے گا۔ تم بس تیاری رکھنا کہ نینا کو کوئی شک نہ ہو، اسے تو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ اس کا سودا ہو چکا ہے۔ فریضہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس وقت اسے نہ تو اپنی بھتیجی کی زندگی کی فکر تھی، نہ ہی فراز صاحب کی بے بسی کا خیال۔ اسے صرف وہ رقم دکھائی دے رہی تھی جو اس کی زندگی کی کایا پلٹ سکتی تھی۔ نینا صحن کے کونے میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ صابن ملتے ہوئے اس کے ہاتھ بار بار کانپ جاتے، زخمی کلائی میں ہلکی سی جنبش بھی شدید جلن پیدا کر دیتی، جبکہ انگلی کا کٹا ہوا حصہ مسلسل جلن مار رہا تھا۔ مگر جسمانی درد سے کہیں زیادہ تکلیف اس کے دل میں تھی۔ کل کی مار اب تک اس کی ہڈیوں میں اتر چکی تھی۔ بازو، کندھے اور کمر، ہر حصہ دکھ رہا تھا۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ بس ایک لمحے کو بیٹھ جائے، آنکھیں بند کر لے، مگر اسے آرام کا حق کب ملا تھا؟ وہ خاموشی سے کپڑے نچوڑ رہی تھی کہ اچانک فریضہ بیگم اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ نینا فوراً چونک کر سیدھی بیٹھی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ فریضہ بیگم نے ناگواری سے کہا، پھر ہاتھ میں پکڑا سوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ فرحانہ کا یہ سوٹ پہن کر تیار ہو جا۔ نینا نے حیرانی سے سوٹ کی طرف دیکھا۔ تیار؟ ہاں، فریضہ بیگم نے مختصر جواب دیا، تجھے ایک لڑکا دیکھنے آ رہا ہے۔ نینا کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ کپڑوں سے ٹپکتا پانی مٹی میں جذب ہونے لگا۔ وہ کچھ لمحے ساکت بیٹھی رہی، جیسے الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لڑکا؟ اچانک اس کے دل میں عجیب سا خوف جاگا۔ کون لڑکا؟ کیسا رشتہ؟ کیوں؟ مگر یہ سوال پوچھنے کا حق اسے کبھی دیا ہی نہیں گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے نظریں جھکا لیں اور صرف ایک لفظ کہا، جی۔ فریضہ بیگم اسے
آخری سخت نظر ڈال کر چلی گئی۔ سارے کام نپٹاتے نپٹاتے شام ڈھلنے لگی تھی۔ نینا نے صحن کے نلکے پر جا کر منہ ہاتھ دھویا۔ ٹھنڈا پانی چہرے سے ٹکراتا تو دن بھر کی تھکن لمحہ بھر کو کم محسوس ہوتی۔ اس نے خاموشی سے فرحانہ کا دیا ہوا سوٹ پہنا، پھر اپنے لمبے سیاہ بال سنوارنے لگی۔ نہ اس نے چہرے پر کوئی سنگھار کیا، نہ آنکھوں میں سرما لگایا، مگر اس کے حسن کو کسی سہارے کی ضرورت بھی کہاں تھی۔ گوری رنگت پر عجیب سا قدرتی نکھار تھا، جبکہ اس کی پرکشش سیاہ آنکھیں ہمیشہ کی طرح سب سے زیادہ نمایاں تھیں۔ وہ ابھی دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی کہ رخسانہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بے اختیار بولی، نینا، اماں تیری شادی کروا رہی ہیں؟ نینا چونک گئی۔ شادی؟ اس کی آواز میں واضح بے یقینی تھی۔ ہاں، رخسانہ فوراً اس کے قریب آ بیٹھی۔ آج کوئی تجھے دیکھنے آنے والا ہے؟ وہی تیرا دولہا ہے۔ میں نے آپا اور اماں کو باتیں کرتے سنا تھا۔ اماں کہہ رہی تھیں کوئی بہت امیر لڑکا ہے، تجھے ودیش لے جائے گا۔ تو تو قسمت کی دھنی نکلی رے۔ رخسانہ تو خوشی خوشی باہر نکل گئی، مگر نینا وہیں ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اس کے دل میں عجیب سی ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ کیا واقعی فریضہ بیگم اس کے لیے اتنا اچھا رشتہ ڈھونڈ سکتی ہیں؟ یا کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کے زخموں کو محسوس کرے؟ اس کی نظریں دھیرے سے کھڑکی کے پار آسمان کی طرف اٹھیں، اور اچانک اسے اپنی ماں کی بات یاد آ گئی۔ ایک دن شہزادہ آئے گا اور میری نینا کو اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا یہ وہی راجکمار ہے جس کا ذکر اس کی ماں کیا کرتی تھی؟ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کے علاوہ ایک ننھی سی امید بھی جگمگانے لگی۔ وہ ابھی انہی خیالوں میں گم تھی کہ باہر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ساتھ ہی فریضہ بیگم کی بناوٹی نرم آواز گونجی، آئیں جی، تشریف رکھیں۔ فرحانہ، چارپائی ادھر کرو۔ نینا کا دل یکدم زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے اختیار سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگنے لگے تھے۔ اچانک باہر سے فریضہ بیگم کی آواز آئی، رخسانہ، جا نینا کو بول مہمانوں کے لیے شربت لے کر آئے۔ جی اماں۔ رخسانہ فوراً بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ نینا جلدی آ، وہ لوگ آ گئے ہیں۔ نینا کا دل عجیب طرح سے کانپنے لگا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کچن میں جا کر شربت گلاسوں میں ڈالنے لگی۔ اس کے ہاتھ اس قدر
लर्ज़ रहे थे कि कई बार शरबत किनारों से छलक जाता। रुखसाना खामोशी से उसे देखती रही, फिर हल्के से मुस्कुरा दी। इतना क्यों डर रही है? उसने कोई जवाब न दिया। वो बस खामोशी से ट्रे उठाकर कमरे से बाहर निकलने लगी। सहन में दाखिल होते ही उसे कई मर्दाना आवाज़ें सुनाई दी। वो धीरे-धीरे कदम बढ़ाती हुई मेहमानों के करीब पहुंची। बैठ बेटी। फरीज़ा बेगम की आवाज़ में आज पहली बार अजीब सी नरमी थी। उसने हैरानी से सर उठाया, एक नज़र फरीज़ा बेगम को देखा, मगर दूसरे ही लम्हे फौरन नज़रें झुका लीं। वो धीरे से चारपाई के कोने पर बैठ गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि एक बार उस शख्स को देख ले जिसके साथ शायद उसकी पूरी जिंदगी मुंसलिक होने वाली थी। चंद लम्हों बाद फरीज़ा बेगम ने मसनूई मोहब्बत से कहा, रुखसाना, नैना को अंदर ले जा। रुखसाना फौरन उसे साथ लेकर कमरे की तरफ बढ़ गई। मगर कमरे में आ जाने के बाद मगर कमरे में आ जाने के बावजूद बाहर होने वाली हर बात नैना को साफ सुनाई दे रही थी। और फिर एक मर्दाना आवाज़ उसकी समातों से टकराई। गहरी, पुरसुकून और निहायत संजीदा आवाज़। मुझे नैना पसंद है। नैना का दिल एक लम्हे को जैसे रुक गया। मैं कल ही निकाह करना चाहता हूँ। 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट है। मैं अपनी बीवी को साथ लेकर जाना चाहता हूँ। नैना की सांसें बेतरतीब होने लगीं। बीवी, ये लफ्ज़ पहली बार उसके लिए बोला गया था। बाहर फरीज़ा बेगम की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। जी ज़रूर, मगर इतनी जल्दी हम तैयारी कैसे करेंगे? हम तो अचानक बात अधूरी रह गई। निकाह की तैयारी में ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा। मैं सादगी से निकाह करना चाहता हूँ। कमरे में बैठी नैना के हाथ बेइख्तियार अपने दुपट्टे पर मजबूत हो गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब कुछ इतनी जल्दी क्यों हो रहा था? कौन था वो शख्स जो उसे देखते ही अपने साथ ले जाना चाहता था? और सबसे बढ़कर, क्या वाकई उसकी किस्मत बदलने वाली थी? आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा। और मेरे चैनल और वीडियो के लिंक्स को अपने दोस्तों और प्यारों में शेयर लाज़मी करें, ताकि मेरे चैनल का व्यूज़ बढ़ सके और मेरे चैनल की रीच भी बढ़ सके। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो करेंगे ना सपोर्ट? देखें, आप लोगों की पसंद के हिसाब से मैं बेज़ुबान इश्क जो है अपलोड कर रही हूँ, और टाइम टू टाइम अपलोड कर रही हूँ। मैंने नागवली को छोड़ दिया। मैंने कहा जब आप लोगों ने इसके बारे में कहा है तो मैं इसे ही अपलोड करूँगी। वो अभी तक अधूरा है, लेकिन आप लोग फिर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर बुरी बात होगी ना। तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को। और सबसे बढ़कर
میرے چینل اور ویڈیو کے لنکس کو اپنے دوستوں پیاروں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔